یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو دنیا میں دوسروں کی خوشی کے لیے ہم اللہ کی شریعت کا کھلواڑ نہ بنائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ دادا نے کیا کیا، سماج میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، آپ قرآن و حدیث پر عمل کیجئے۔ آج ہمارے یہاں کی شادیوں کا حال آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہر جلسے میں تقریر سننے جا رہے ہیں، عبدالغفار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سیلفی لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ سامان تجارت بنا کر کے آپ کا سودا کیا جاتا ہے؟ غریب لڑکی کے باپ سے سودا کیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ کو یہ چیزیں دینی پڑیں گی۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہے میرے نوجوانوں، اگر اس جلسے میں 500 نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر 500 نوجوان یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، ہم اپنی ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے، تو 500 فیملیز سے آپ اس بوجھ کو ختم کر دیں گے میرے بھائی۔ 500 غریب بیٹیوں کے باپ سکون کی سانس لیں گے اگر صرف 500 نوجوان اس جلسے میں یہ طے کر لیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ ہمارے یہاں برادری چلتی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی شیر آبادی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، مگر ان خرافات کی کوئی برادری نہیں ہے۔ شیخ بھی جہیز لے رہا ہے، انصاری بھی لے رہا ہے، شیر آبادی بھی لے رہا ہے، اہل حدیث بھی لے رہا ہے، دیوبندی مسلک کا بھی لے رہا ہے۔ جہیز کی اور ان رسموں کی کوئی برادری نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے آپ اس برائی کو ختم کرو میرے بھائی۔ آج حالات یہ ہو گئے، پہلے مہینے میں ایک خبر آتی تھی کہ کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ پہلے مہینے میں، سال میں ایک خبر آتی تھی۔ اب روزانہ واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں، نیہا انصاری نے شادی کر لی روہت کے ساتھ، شبانہ شیخ نے شادی کر لی سنجے کے ساتھ، لڑکی مسلمان ہے، فیس بک پر غیر مسلم لڑکے سے دوستی کر رہی ہے، اس کو آئی لو یو بول رہی ہے، اسے محبت کا اظہار کر رہی ہے، اس کے ساتھ فوٹو کھینچ کر کے اس کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا چرچا کر رہی ہے، اور پھر ایک دن اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا سکے کہ انہیں رب کی توحید کی اہمیت سمجھا پاتے، انہیں اسلام کی اہمیت سمجھا پاتے، انہیں ایمان کی قدر و قیمت سمجھا پاتے۔ یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے میرے بھائی۔ یہ ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے، اگر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کر دیا جائے، اگر بال بچوں کو قربان کرنا پڑے بال بچوں کو قربان کر دیا جائے۔ یہ ایمان تو وہ دولت ہے۔ جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے جب ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور جوان بیٹے کو ان کے سامنے باندھ دیا، ان کے شوہر یاسر کو ان کے سامنے باندھ دیا اور سمیہ کو آفر کیا، اے سمیہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، اے سمیہ ہم تجھے ٹارچر کرنا، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ مگر سمیہ کو اس دولت کی قیمت پتہ تھی، سمیہ کو ایمان کی اہمیت پتہ تھی۔ سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، ابو جہل اس دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اب ایمان نکلنے والا نہیں ہے۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے اتار دیے، مادر ذات برہنہ کر دیا، سر سے پیر تک ننگا کر دیا، جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا۔ سوچو میرے بھائیوں، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی اذیت کی بات رہی ہوگی۔ اے سمیہ میں تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیرے ایمان پر قربان جاؤں، تیری استقامت پر قربان جاؤں۔ سمیہ نے اس اذیت کو برداشت کر لیا، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ پھر ظالم ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شرمگاہ پر حملہ کر کے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ سمیہ نے شہادت دے دی، اپنی جان دے دی، مگر اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔
ایمان تو وہ چیز ہے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جس کو بچانے کے لیے سمیہ شہید ہو گئیں، اور آج آپ کی جوان بیٹیاں اس ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور عشق اور محبت کے نام پر غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ جہیز لے کے لینے دینے میں مگن بنے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اپنے فضول کے رسم و رواج میں مگن بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالجوں میں پڑھایا، یونیورسٹیز میں پڑھایا، ہم نے اعلیٰ تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلائی، مگر اپنی بیٹیوں کو اس قابل ہم نہیں بنا سکے کہ ان کو توحید کی اہمیت بتاتے، ان کو ایمان کی قدر و قیمت بتاتے۔ دینی تعلیم کے نام پر ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، حافظ جی سے کہا حافظ جی میری بیٹیا کو قرآن پڑھا دیجیے۔ حافظ جی گھر میں آئے رٹو طوطے کی طرح، انہوں نے قرآن کا ناظرہ ہماری بیٹیا کو پڑھا دیا۔ معاف کیجئے گا، ناظرہ قرآن پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں ہے۔ اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا۔ ہمارے یہاں تو پردہ کرنے والیاں بھی کورونا کے بعد ماسک لگانے لگی۔ اب نقاب نہیں چلتا، اب ماسک چلتا ہے۔ ہرے کلر کا فراک ہے تو ہرے کلر کا ماسک لگ گیا، گلابی کلر کا کپڑا ہے تو گلابی کلر کا ماسک لگ گیا۔ معاف کیجئے، ماسک نقاب کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ نقاب کو بھی ہم نے ڈیزائن دار بنا دیا۔ اب ماشاءاللہ نقاب اتنا خوبصورت ہو گیا کہ شاید بغیر نقاب پر اتنی توجہ اور نظر نہ جائے جتنی نقاب کے اوپر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب قرآن کا مطلب ہی نہیں پڑھایا اور ان کو دینی تعلیم ہی نہیں دی تو ہماری بیٹیاں اگر آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں تو ہمیں بہت حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو اجازت دی وہ بازار جائیں، ہم نے بازار کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے کالجوں کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے یونیورسٹیز کے راستے ان کے لیے کھول دیے، اور ہم نے مسجدوں کے راستے ان کے لیے بند کر دیے۔ دنیا کی ہر جگہ عورت جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ فتویٰ لگ گیا صاحب مسجد میں جانے سے فتنہ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج آپ غور کریں کہ آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر پردے کا انتظام ہو تو عورتوں کو مسجد میں انتظام ان کا ہونا چاہیے۔ بڑی دیر میں بات آئی ہے مگر دیر آیت درست آیت۔ جب بیمار انسان ہوتا ہے نا، میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، ایسے بظاہر مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی مگر 2 دن کے بعد اب میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، پیٹھ میں درد ہو رہا ہے۔ اب میں ڈاکٹر کے یہاں جاؤں گا، ڈاکٹر مجھے پین کلر دے گا، اگر اندرونی کوئی چوٹ نہیں ہے تو پین کلر دے گا اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹک دے گا۔ اصول یہی ہے، بیماری جتنی تگڑی ہو اینٹی بائیوٹک اتنا تگڑا دیا جاتا ہے۔ آج ایک طرف بے پردگی کی بیماری ہے، ایک طرف بے حیائی کی بیماری ہے، ایک طرف فیس بک کی بیماری ہے، ایک طرف انسٹاگرام کی بیماری ہے، ایک طرف واٹس ایپ کی بیماری ہے۔ آپ کی جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات میں 12 بجے وہ کس سے بات کرتی ہیں آپ نظر نہیں رکھ سکتے میرے بھائی۔ ان کے فیس بک پر ان سے پرائیویٹ میں کون کون چیٹنگ کر رہا ہے آپ نظر نہیں رکھ سکتے۔ جب بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز بھی اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، میری بات لکھ کے رکھ لیجیے، آنے والے 10 اور 15 سالوں کے بعد شاید کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا، کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں کی کوئی نہ کوئی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو کر کے مرتد نہ ہوئی ہو۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ چیز پھیل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اولاد والو، آپ کا بیٹا اگر آگ میں جل رہا ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے تو کیا آپ جلسے میں بیٹھ کر کے عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے؟ آپ دوڑتے بھاگتے جائیں گے۔ آپ کو موبائل پر کال آ جائے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ہاسپٹل پہنچیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون دے کر کے اور اپنی جان دے کر کے آپ اپنے بچے کو بچائیں گے۔ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی فیملی سے، اپنے پریوار سے، اپنے بال بچوں سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کو اپیل کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس پریوار سے، جس اہل و عیال سے تم اتنی محبت کرتے ہو، اس کو دنیا کی آگ میں تم جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہارے بال بچے، تمہارے بیٹی اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں کیسے جل رہے ہیں اور تم کیسے گوارا کر رہے ہو؟ اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔